تراویح کا مسئلہ ہے تو تراویح بھی جماعت سے پڑھنی چاہیے. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. اور جو کہ ایک لمبا لاک ڈاؤن ہے تو ایسی صورت میں ایک ایسا سسٹم بنا لینا چاہیے گھر کے اندر تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور اسی میں تراویح کی نماز بھی جماعت سے ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 70 درجہ، کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز اکیلے پڑھنے یا اپنے بازار میں اگر اکیلے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں 27 درجہ بڑھ جاتی ہے. یعنی اگر آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ثواب جو ہے 27 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کیا. ایک رات جماعت سے نماز پڑھی، لوگ اکٹھا ہو گئے. دوسری رات جماعت سے نماز پڑھی اور زیادہ لوگ اکٹھا ہو گئے. تیسری رات جب جماعت سے نماز پڑھی تو بہت زیادہ لوگ اکٹھا ہو گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات کو باہر نہیں نکلے. اور جب دیکھا تو بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی باہر، یعنی مسجد کے اندر. کمرے میں سے دیکھا تو بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی تھی. جب فجر میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو دیکھا تھا، تم لوگ بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہاں پر اکٹھا ہوئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے، لہٰذا میں نے جماعت کو روک دیا ہے. یعنی تراویح کی جماعت اب ہم نہیں کرائیں گے. سب کو چاہیے کہ اپنا اکیلے نماز تراویح کی پڑھے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے تراویح پڑھنے کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بھی بڑھا لیا تھا. 3 دن تک جماعت سے نماز پڑھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھانے کے خواہاں تھے اور بہت زیادہ خواہش مند تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض کر دی جائے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز روک دی اور کہا کہ اپنا اکیلے نماز پڑھو. یہی حال رہا، لوگ اپنے اپنے تئیں تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے. کوئی کسی امام کے پیچھے، کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ایسے ہی ماحول بنا رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بہتر نہیں لگی کہ ایک ہی مسجد کے اندر یا ایک علاقے میں کئی امام ہیں تراویح کے نام پر. یعنی عشاء کی نماز تو ایک ہی امام کے پیچھے ہوتی تھی، لیکن تراویح کی نماز لوگ اپنے اپنے حساب سے، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں جماعت بنا رہا ہے، کوئی کہیں جماعت بنا رہا ہے، تو کئی امام ہوتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب چونکہ دیکھا کہ اب تو نماز فرض نہیں ہو سکتی ہے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب فرض جو ہونا تھا ہو چکا، جو حرام ہونا تھا ہو چکا، جو جائز ناجائز ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تو وہی نازل ہوگی نہیں، اب تو دین مکمل ہو چکا ہے. تو ایسی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے نماز پڑھانے کا اہتمام کیا اور اس کے لیے باقاعدہ امام مقرر کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جماعت سے نماز پڑھاؤ. پھر ایک جماعت بننے لگی. اس کے بعد ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی ایک امام کے پیچھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنی اچھی چیز ہے جو میں نے ایجاد کر دی. یعنی اس کی شکل اور اصل تو موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اپنے من سے انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی نئی چیزیں دم بنا دی، لیکن چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا فرض نہ ہو جانے کی وجہ سے، تو اب فرض ہونے کا خدشہ ختم ہو گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کو جماعت سے پڑھانا شروع کر دیا اور ایک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے لگے. تو کہا کہ دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کئی امام ہوتے تھے، کئی جماعت ہوتی تھی، آج ایک امام کے پیچھے جو ہے سب لوگ پڑھ رہا ہے. کتنا اچھا یہ طریقہ ہے جو ہم نے جو ہے تو ایجاد کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام احادیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو حافظ ہو وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے تراویح کی نماز پڑھائے، جو حافظ نہیں ہے جتنا اس کو میسر ہو وہ تراویح کی نماز پڑھائے. تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے ضروری نہیں کہ حافظ ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ قرآن ختم ہونی چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز پھیلا دی گئی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جو ہے بہت زیادہ جو ہے واجبی درجے میں ڈال دی گئی ہے. یعنی جیسے فرائض کا اہتمام ہم کرتے ہیں ویسے یہ اہتمام ڈال دیا گیا ہے کہ ایک تراویح میں پوری قرآن جو ہے ختم کیا جائے. یہ ٹھیک تو ہو سکتا ہے لیکن فرض واجب نہیں ہو سکتا.
فرض واجب نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا یا صحابہ اکرام کے عمل سے ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے قرآن کو اس لیے ختم کیا ہو تراویح میں کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ سب نے شوق کی وجہ سے ایسا کیا، عبادت میں بڑھ جانے کی وجہ سے ایسا کیا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی وجہ سے ایسا کیا، لیکن کسی نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ نہیں اگر ہم نہیں ختم کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، نہیں ختم کریں گے تو ہماری عزت میں کچھ فرق آ جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو زبردستی کا اپنے اوپر لوگ تکلف کیے ہوئے ہیں اور اپنے نفس کو تکلیف میں ڈال کر کے ایک ایک قرآن دو قرآن ختم کرتے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور جو بھی آپ سے میسر ہو اپنا جو ہے تراویح کا اہتمام کیجئے، تراویح پڑھنا سنت ہے، یہ بھی یاد رہے کہ تراویح کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہہ دی اپنی زبان سے، کہیں فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو جائے گی تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ الفاظ بتا رہا ہے کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، محض سنت ہے، پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملتا، کیونکہ نماز ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو چھوڑنے پر گناہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس کو چھوڑنے سے گناہ ملے۔ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اسی کو چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے، اسی کو چھوڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اور انسان گناہ کے گڈھے میں گرتا ہے۔ تو بہرحال یہ تراویح کے معاملے میں ایک بہت بڑی نشاندہی تھی جو ہم نے کرنا مناسب سمجھا، لہٰذا جماعت سے تمام نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور تراویح کی نماز کا بھی جماعت سے اہتمام کیا جائے، اور یہ نہیں کہ ہم جو ہے تو پوری قرآن ختم کریں گے تبھی ہماری تراویح مکمل ہوگی، ایسے نہیں، جو آپ سے میسر ہو، 1 صفحہ 2 صفحہ ایک رکعت میں، یا ایک رکعت میں آدھا صفحہ، اگر آپ ایک پارہ پڑھا سکتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ جو لوگ تراویح کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ایک ایک دن میں 10 پارہ 5 پارہ پڑھ کر کے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہایت ہی غلیظ کام ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، اور قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھنا واجب ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے حکم دیا گیا کہ قرآن کو ٹھہر کر کے پڑھو۔ ایک اور بات اس میں مختصر میں یہ عرض کر دیں کہ بہت سارے لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہوتی، لیکن وہ لمبی قرأت کرنا چاہتے ہیں، لمبی رکعت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو جماعت میں رہنے والے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ لمبی رکعت ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ مصحف کھول کر کے دیکھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نماز کے اندر اور رکوع میں اسے بند کر کے رکوع میں چلا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ثبوت اس کا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک غلام تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لمبی جو ہے تراویح ہو، لمبا قیام ہو، تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم جو ہے قرآن پڑھو دیکھ کر کے، اور میں تمہارے پیچھے امام اقتدا کروں گی تمہاری۔ تو ایسی صورت میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے قرآن باقاعدہ مصحف دیکھ کر کے پڑھی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ نوافل نماز میں، فرض میں تو یہ نہیں کر سکتے ہیں، فرض میں یہ نہیں کر سکتے، لیکن نوافل نماز میں فرض کے علاوہ جو نماز ہے اس کو اگر آپ لمبی کرنا چاہیں اور آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن دیکھ کر کے، مصحف دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔